ترقی خوشحالی کے خواہاں ہیں اور پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ملک کی قیادت مضبوط بے خوف اور مخلص لیڈر کے ہاتھ میں ہو۔ میں آپ کے سامنے چند نکات رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ملک میں عدلیہ اور قانون کا منظم نظام ہوتا کہ ملک کے ہر ایک پد پر برابری کی سطح پر انصاف سے مستفید ہو۔ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک معیشت مضبوط نہ ہو۔ مسلم لیگ نون کا منشور ہے کہ ملک میں کاروبار کو فروغ دیا جائے، صنعتوں کا قیام ہو اور کسانوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جائے، صحت کی بنیادی ضروریات کو ملک کے ہر حصے میں مفت فراہم کی جائیں، ملک کے نوجوانوں میں بے روزگاری کا جو عنصر ہے اس کو جلد از جلد ختم کرنے کے اقدامات اٹھائے جائیں، پیٹرول، بجلی، گیس، پانی کو سستا کرنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ ملک کے تمام لوگوں کو سستی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ ہمارے منشور میں یہ بھی شامل ہے کہ تعلیمی نظام ملک کے ہر شخص کے لیے بغیر تشخیص حاصل ہوں، علم و فن کی ترقی کے شعبوں کو اہمیت دی جائے۔ ہماری ذمہ داریوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہمارے آنے والی حکومت تمام صوبوں کے ہر فرد کے حقوق کی حفاظت کرے، جو کہ یقیناً ملک کی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ مسلم لیگ نون ملک کی مواصلاتی نظام کو بہتر بنائے گی تاکہ تمام صوبوں کو قریب لایا جا سکے، ملک کی دفاعی قوت کو دشمنوں کے خلاف مضبوط رکھنے کے لیے اپنے وسائل کو پورے کار لاتے ہوئے وہ تمام اقدامات کرے گی جس کی ملک کے دفاع کے لیے اشد ضرورت ہے۔ معزز صحافی دوستو، یہ چند گزارشات تھیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور میں آلریڈی شامل ہیں، اس کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ اب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں چند باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میرے اور میرے تمام نظریاتی ساتھیوں کی مسلم لیگ نون سے وابستگی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جس کا میں اس سے قبل کی پریس کانفرنس میں آپ تمام حضرات کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ مسلم لیگ نون بلوچستان میں صف اول کی سیاسی جماعتوں میں سے ایک ہو، جس میں نظریاتی ورکر کو عزت اور اہمیت ملے۔ میں اس کو ریپیٹ کروں گا، جس میں نظریاتی ورکر کو عزت اور اہمیت ملے اور مفاد پرستی کی سیاست کا خاتمہ ہو۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی الیکشن سے پہلے پیراشوٹرز اور سیاسی یتیموں نے بلوچستان میں ہماری پارٹی پر قبضہ کر لیا اور خصوصاً کوئٹہ شہر کی متعدد سیٹوں پہ نئے اور کوئٹہ سے باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو پسند اور ناپسند کی بنا پر پارٹی ٹکٹیں دی گئیں، جس کی ہم نے بھرپور مخالفت کی، کیونکہ ہمارا سیاسی ڈھانچہ مکمل تباہ ہو چکا ہے اور پارٹی میں کوئی آئینی عہدیدار موجود نہیں، ماں سوائے ہم ایک صوبائی صدر کے، جن کو صدر بنانے میں بھی میرا اور تمام نظریاتی ساتھیوں کا مکمل ساتھ ہے۔ میں صوبائی جو میں نے اس لیے مینشن کیا کہ صوبائی ہمارے جو عہدیدار ہیں اس کے اندر صرف ہمارے پاس جو آئینی عہدہ ہے وہ صدر کا اس ٹائم پہ موجود ہے، باقی ہمارے سٹی، ہمارے ڈسٹرکٹ، ہمارے جتنے ونگز ہیں وہ اسی طرح بحال ہیں جس طرح پہلے تھے، کیونکہ جب یہ آپ کی میٹنگ ہوتی ہے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی، اس کے بعد ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں اور سینئر وائس پریزیڈنٹ صوبائی ہماری ان کی ایک واحد وہ پوزیشن ہے جو کہ ورکرز کے اندر ابھی تک بھی موجود ہے اور جن کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہوا ہے۔ باقی جو ہمارے سٹی ہے، ڈسٹرکٹ ہیں اور ہمارے جو جتنے بھی ڈویژنز ہیں وہ ابھی تک بحال ہیں اپنی جگہ کو اسی طرح، لیکن صوبے کے اندر ہماری صوبائی صدر کے اور سینئر نائب صدر کے ہمارے پاس کوئی آئینی عہدہ نہیں ہے۔ پارٹیوں میں اختلافات جمہوریت کو اکساں ہوا کرتی ہیں، لیکن اس میں ذاتیانہ بغض، ذاتیات اور منافقت نہیں ہونی چاہیے، جس کا مظاہرہ ہماری صوبائی قیادت کی طرف سے دیکھنے میں ملا۔ اسی وجہ سے ہمارے بہت سارے نظریاتی ساتھی جو عرصہ دراز سے پاکستان مسلم لیگ کے نظریے کو فروغ دینے کے لیے سرگرم عمل تھے، انہوں نے پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا۔ کل بھی پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس سے پہلے دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس میں جس میں پرانی ساتھیوں نے خیر آباد کہا ہے پارٹی کو، لیکن ہم ہر سرد اور گرم موسم میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ مسلم لیگ نون جیسی نظریاتی جماعت میں قوم پرستی کا عنصر آنا نہایت ہی افسوسناک بات ہے۔ میں اور میرے تمام نظریاتی ساتھیوں نے ہمیشہ پیار، محبت اور خلوص کے جمہوری اور سیاسی عمل کو جاری رکھا اور صوبائی
اور مرکزی سطح پر اپنے تحفظات کا اظہار جمہوری انداز میں کیا۔ میں تہ دل سے مشکور ہوں اپنے مرکزی قیادت اور خصوصاً سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کا، جو کہ چیئرمین الیکشن کمیٹی پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہیں، جنہوں نے مجھے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور لاہور میں ملاقات کے لیے مدعو کیا۔ اس موقع پر انہوں نے میرے اور پارٹی کے ورکروں کے تحفظات کو غور سے سنا اور میرے تحفظات پر یقین دہانی کرائی کہ پارٹی کے تمام نظریاتی ورکروں کو مرکزی قیادت ساتھ لے کے چلنے کا عزم رکھتی ہے۔ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جبکہ اس وقت بلوچستان میں جزیرے پاکستان کو فروغ دینے کا عملی وقت ہے، ہمیں اپنی سیاسی قوتوں کو اکٹھا کرنا ہوگا اور ان دوستوں کو بھی جو پاکستان کی وحدت پر یقین رکھتے ہیں۔ پارٹی کی فعالیت کے لیے ہم وہ تمام اقدامات کریں گے جو پارٹی کی ترقی اور کامیابی کے لیے ضروری ہوں گے۔ میں آج اپنی مرکزی قیادت میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کی قیادت پر مکمل اعتماد اور یقین کا اظہار کرتا ہوں اور پارٹی کی مرکزی قیادت کی ہدایت اور پارٹی کے وسیع تر مفاد کی خاطر NA 263 سے اپنی ریٹائرمنٹ ہونے کا اعلان کرتا ہوں، اور ساتھ ہی اپنے تمام دوستوں کا جو میری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا دیگر جماعتوں سے اور سماجی ورکرز جنہوں نے میرا قدم قدم ساتھ دیا، ان کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ تمام صحافی حضرات کا جنہوں نے وقتاً فوقتاً مجھے میری سوچ کو نہ صرف عوام کے سامنے رکھا بلکہ مرکزی قائدین تک بیانیہ پہنچانے میں میری مددگار رہے۔ انشاءاللہ جو نظریاتی مشن میں نے اور میرے ساتھیوں نے اس کوئٹہ اور پورے بلوچستان کے لیے شروع کیا ہے، اس کی تکمیل کی جدوجہد کے لیے ایک بار پھر سے ہم 9 فروری کے بعد اکٹھے ہوں گے، کیونکہ نہ ہم پہلے کبھی چکے ہیں نہ ہم بعد میں کبھی چکیں گے۔ آپ تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔